بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دینی حیثیت کے حوالے سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اسی کا تسلسل ہے آگے۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اور امہ من حیث الامہ نے آج تک یہ عقیدہ کبھی فرض بھی نہیں کیا ہے، امہ من حیث الامہ نے یہ عقیدہ کبھی فرض بھی نہیں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کے جاعل و فاعل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کے جاعل و فاعل نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دین کو بنایا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچایا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا اسی کو پہنچا رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دینی حیثیت اس حوالے سے کہ آپ کو دین کا فاعل و جائل بنا دیا جائے، یا کسی ایسے تصور سے جس سے یہ شبہ ظاہر ہو، جس سے یہ تصور نشو و نما پائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین میں شارع جل مجدہ کے ساتھ شریک حکم اور شریک حکومت تھے۔ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شارع جل مجدہ کے ساتھ شریک حکم اور حکومت نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی انسان شریک حکم اور حکومت ہو سکتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کے حکم اور حکومت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے مبلغ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کے مرسل ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماخذ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی درجے میں شارع جل مجدہ کے ساتھ شریک حکم اور حکومت ہو سکتے ہیں یا ہیں۔ یہ وہ تصور ہے جس نے گمراہی کے سارے راستے کھولے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع جل مجدہ کے ساتھ حکم اور حکومت، دین میں حکم اور حکومت یا دینی حکم اور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی وحی نے جو حیثیت دی ہے وہی حیثیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی دینی حیثیت ہے تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقل بالذات یا کسی دوسرے ریفرنس میں دین کا ماخذ، مبدا اور دین کے جاعل و فاعل نہیں ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہمیں اس حقیقت کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں شرک کا آغاز ہو رہا ہے جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دین میں کسی درجے میں فاعل و جاعل بناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکمل طور پر اس سے پاک ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکمل طور پر اس سے مبرہ ہیں۔ یہ ایک الزام ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ لگایا جاتا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ تمہارے اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس کی نفی کی ہے، اور ہمارے علماء میں کچھ لوگوں نے نادانی میں یا دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کسی درجے میں جاعل و فاعل ہیں، دین میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ماخذ اور مبدا کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین میں جاعل و فاعل نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ماخذ و مبدا نہیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کے مرسل ہیں، دین کے مبلغ ہیں،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کا محبت ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ دوسرے انسانوں تک منتقل کر دیا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے کسی سیشن میں یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب اول اور مکلف اول ہیں۔ میں امتی کی حیثیت سے دین کا مخاطب اور مکلف نہیں ہوں، بلا واسطہ مکلف و مخاطب نہیں ہوں، دین کا بلا واسطہ مکلف و مخاطب نہیں ہوں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں دین کا مکلف و مخاطب ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں لا کھڑا کرتا ہوں تو یہاں پر میرے لیے فرض ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دینی حیثیت بھی وہ متعین کروں، دینی حیثیت وہی بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بتائی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یا جو تنزیل من رب العالمین میں آئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو سنت بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے شامل تھی اس میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دخل تھا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیال کو دخل تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پسند و ناپسند سے دین نہیں بنا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا اسی کا ابلاغ فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وابستہ تھے، اسی کی اطاعت و اتباع کر رہے تھے۔ امتی پر فرض ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کی یا دین کی جو اطاعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، امتی کا فرض ہے کہ اس اطاعت کی اطاعت کرے، وہ بلا واسطہ مکلف و مخاطب بننے کی کوشش نہ کرے۔ جتنا کچھ بھی ہمارے ہاں دینی لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، کبھی آپ اس پہ غور کریں، یہ سارے کا سارا کسی نہ کسی درجے میں دین کے بلا واسطہ مکلف و مخاطب ہونے اور اس بلا واسطہ مکلف و مخاطب ہونے کو اصل دین سمجھنے کے نتیجے میں آپ نے وہ دینی لٹریچر پروڈیوس کیا ہے جو صرف دین کی تاریخ نہیں ہے بلکہ آپ کے ہاں وہ بطور دین کے متعارف ہوا ہے۔ اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت یہی ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے اسی طرح سے اللہ کے حکم کی تم اطاعت کرو۔ تم بعین ہی اسی طرح سے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نہیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی مشروط ہے اس سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کو اپنے حکم کی اطاعت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اس کی اطاعت کی ہے۔ سنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے طور سے نہیں گھڑی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے سامنے پچھلی روایات آ رہی تھیں ان روایات میں اپنے غور و فکر، تدبر و تفکر اور اجتہاد سے کچھ چیزوں کو الگ کر دیا اور کچھ چیزوں کو دین میں شامل کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 100% اللہ کے دین کے پابند تھے۔ اللہ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، بے عین ہی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی اطاعت و اتباع کی ہے۔ اس کے سوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے نہ کچھ بنایا ہے، نہ کچھ گھٹایا ہے، نہ کچھ بڑھایا ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں کھڑے ہو کر دین کو سمجھو، کسی اور کی اطاعت و اتباع میں دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ وہ دین نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے خیالات ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔